گندم کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ ہم گندم سے آٹا حاصل کرتے ہیں اور آٹے سے روٹی۔ دن میں 3 دفعہ روٹی کھاتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ صبح 2 روٹی، دوپہر کو 2 روٹی اور شام کو روٹی، 6 روٹیاں کھاتے ہیں۔ ہم ویسے ہی خوراک کے عدم توازن کا شکار ہیں۔ ہم جو خوراک لے رہے ہیں اس میں غذائیت نہیں ہے، اور یہ غذائیت ہمیں میسر نہیں، کیونکہ ہم گوشت استعمال نہیں کرتے، ہم دودھ کا استعمال نہیں کرتے، پروٹین کے دیگر ذرائع استعمال نہیں کرتے، پنیر استعمال نہیں کرتے، تو ہم ساری غذائیت جو ہے وہ آٹے سے لیتے ہیں، ایسی روٹی سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ روٹی بغیر غذائیت والے کھا رہے ہوں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیں ہر طرف کمزور لوگ نظر آتے ہیں، ہمارے جسم میں جان نہیں ہوتی، ہم کام نہیں کر سکتے، اپنے کام پر جاتے ہیں تو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو اس آٹے کی داستان سنانے لگا ہوں کہ یہ ہے کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ہم خود بیماری خرید کر گھر لاتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ گندم سے جو ہم آٹا حاصل کرتے ہیں، جو اجزاء حاصل کرتے ہیں، وہ میں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سوجی ہے جو ہم گندم سے حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت میں ایک چکی پر موجود ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کئی چکیوں پر پھر کر آیا ہوں اور فلاور ملز کا بھی چکر لگا کے آیا ہوں۔ اس لیے یہ داستان ہے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ یہ سوجی ہم نے اسی آٹے سے حاصل کی ہے۔ یہ جو گندم کی پسائی کی ہے، یہ سوجی وہیں سے حاصل کی ہے۔ یہ پھر میدا ہے، اس کو بھی ہم اسی آٹے سے حاصل کرتے ہیں۔ گندم کی جو پسائی کرتے ہیں اسی میں سے فلاور ملز جو ہے وہ آٹا نکال لیتی ہیں۔ پھر ایک اور آٹا ہے جسے ہم فائن آٹا کہتے ہیں، سفید آٹا، جو اس وقت پورے ملک میں ہر طرف گھروں میں بک رہا ہے۔ ہمارے تندور پر اسی سے روٹی بن رہی ہے، ہمارے ریسٹورنٹس میں یہی سفید آٹا استعمال ہو رہا ہے۔ اسے ہم فائن آٹا کہتے ہیں، 1 نمبر آٹا بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ ایک اور آٹا ہے، اسے آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا ایسے ریڈش سا ہے۔ یہ آٹا جو ہے چکی آٹا بھی ہم اسے کہتے ہیں، دیسی گندم کا آٹا بھی کہتے ہیں، اور اکثر جو ہے ہم لوگ اسے 2 نمبر آٹا بھی کہتے ہیں کہ یہ 1 نمبر آٹا ہے، یہ 2 نمبر آٹا ہے۔ لیکن تمام غذائیت جو ہے وہ اس آٹے میں ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب گندم جاتی ہے فلاور ملز میں تو وہ اس میں سے سوجی بھی نکالتے ہیں، اس میں سے میدا بھی نکالتے ہیں، اور پھر گندم میں سے چوکر نکالتے ہیں۔ چوکر کیا ہے؟ چوکر بنیادی طور پر فائبر ہے، اور عمومی طور پر یہ موجود ہوتی ہے گندم کے دانے کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو چھلکا ہوتا ہے، یہ چوکر ہوتی ہے۔ تو یہ چوکر نکال لیتے ہیں اور یہ فائن آٹا بنا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس میں سے غذائیت نکل جاتی ہے، اور اس آٹے کی جب روٹی پکتی ہے تو اگر وہ 5 منٹ پڑی رہے تو ربڑ بن جاتی ہے اور کھائی بھی نہیں جاتی، اور اس میں سے غذائیت نکل جاتی ہے، اور ہم اس آٹے کو لے کے آتے ہیں اور تندوروں پر بھی بک رہے ہیں۔ اب یہ جو چوکر ہے کدھر جاتی ہے؟ اس چوکر کو ہم جو ہمارے فلاور ملز کے لوگ ہیں وہ پھر بیچ دیتے ہیں، اور آگے جو جانوروں کا چارہ ہے اس میں یہ چوکر شامل ہو کے استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم ایسے سمجھ لیں کہ اس کو خود ہی غذائیت سے عاری کر کے اس آٹے کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ یہ آٹا لے کے جاتے ہیں، اس کو اچھی طرح چھانتے ہیں، چھانا لگا کے اس کے بعد جو آٹا بچتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چوکر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ چھانا لگاتے ہیں پھر بھی محفوظ ہے، اس لیے ہمیشہ یہ آٹا استعمال کریں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ تندور والے اس آٹے کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور کیوں آپ کو بغیر غذائیت والا اور ربڑ نما آٹا کھلا رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے سارے تندور والوں سے پوچھا ہے کہ وہ خود یہ آٹا کھاتے ہیں، تو وہ خود گھر میں یہ آٹا نہیں کھاتے بلکہ یہ آٹا استعمال کرتے ہیں۔ آپ فلاور ملز والوں سے پوچھ لیں، وہ سارے یہ آٹا استعمال کرتے ہیں، یہ آٹا استعمال نہیں کرتے، لیکن آپ کو کھلاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس آٹے کی روٹی جب پکتی ہے تو یہ اس آٹے کی روٹی کی نسبت آدھا ایندھن استعمال کرتی ہے۔ اس آٹے کی روٹی کو جتنی دیر میں پکایا جاتا ہے اس سے ڈبل وقت اور ڈبل ایندھن میں اس آٹے کی روٹی پکتی ہے، کیونکہ اس میں غذائیت ہے، اس میں چوکر ہے، اس میں پروٹین ہے، اس میں وٹامنز ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے، گلوٹن ہے، یہ سارا کچھ مل کے وہ اس کو پکانے میں دیر لگاتا ہے۔ لیکن آپ یہ صرف بیماری لے کر گھر میں جا رہے ہیں۔ آپ اپنے تندور والوں کو بھی کہیں کہ وہ اس آٹے کو استعمال نہ کریں بلکہ اس آٹے کو استعمال کریں۔ آپ کو مزاحمت ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ عادی کریں لوگوں کو کہ وہ یہ آٹا استعمال کریں، اور اپنے گھر میں بھی آپ آٹا لے کے جاتے ہیں تو یہ آٹا استعمال کریں جس میں چوکر موجود ہے۔ اگر آپ یہ ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیماریاں خود خرید کر گھر لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں، کہیں کہیں جو ہے ڈاکٹرز اگر کوئی کڈنی کا مریض ہے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ بغیر گلوٹن والا اور بغیر فائبر والا آٹا کھائے، لیکن عمومی طور پر اگر آپ یہ آٹا استعمال نہیں کرتے اور فائن آٹا یا سفید آٹا استعمال کرتے ہیں تو یہ شوگر کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے بڑا خطرناک ہے۔
اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس کے لیے بھی خطرناک ہے، اور دیگر بیماریوں کے لیے بھی یہ بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ آٹا کھائیں، اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔